ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی، میں ہوں ابسا کومل۔ ناظرین، افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ جب سے امریکہ نے افغانستان سے اپنی افواج کی واپسی کا اعلان کیا، ستمبر کی آخری تاریخ دے رکھی ہے، اس کے بعد افغانستان کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضے کے لیے طالبان نے کوششیں تیز کر دیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ظاہری طور پر محض 10,000 اعلیٰ تربیت یافتہ افراد پر مشتمل طالبان ملیشیا نے اب تک افغانستان کے کل 407 میں سے 142 اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ 170 اضلاع پر قبضے کے لیے طالبان اور جو افغان فورسز ہیں ان کے درمیان صورتحال کافی جھڑپیں جاری ہیں اور صورتحال اسی طرح سے نظر آ رہی ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ صرف 1 مئی سے اب تک طالبان نے 69 اضلاع پر قبضہ کیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے آج بھی صوبہ لوگر کے ضلع بارکی اور صوبہ غزنی کے دارالحکومت سمیت کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا، اس حوالے سے ایک ٹویٹر پیغام دیا۔ ان کامیابیوں پر طالبان کا خود بھی حیران نظر آتے ہیں کہ انہیں اتنی جلد اتنی کامیابی کیسے ملی۔ دوسری طرف ان کامیابیوں پر طالبان کے پاکستانی حکام نے بھی کچھ حیرت کا اظہار کیا۔ امریکہ جو 20 برس سے وہاں پر موجود تھا، اسے بھی بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ شاید طالبان کی انہی کامیابیوں کے باعث بھارت، جو طالبان کے ساتھ ہمیشہ معاملات کیسے رہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں، انہوں نے بھی طالبان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ بھارتی وفد کی دوحہ میں طالبان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ملاقاتوں کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، جن کی قطری حکام نے تو تصدیق کی ہے، لیکن طالبان کی طرف سے بھی کچھ اشارے ہی ابھی تک سامنے آ رہے ہیں۔ اس بارے میں بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے، اور بھارت بھی اس بات پر زور دے رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ انگیج کرنا بہت ضروری ہے اس ساری سچویشن میں۔ پاکستان کے لیے بھی انتہائی اہم ہے یہ معاملہ، اس پہ بہت تبصرے ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں پچھلے کچھ عرصے سے لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی ہوئی اس صورتحال پر پاکستان میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، اور اب دنیا میں معاملات کو دوسری طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر امریکی فوج کے بعد طالبان کے سارے افغانستان کا کنٹرول طالبان سنبھال لیں تو دنیا پھر کس طریقے سے اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گی، معاملات آگے کیسے چلیں گے۔ پھر افغان صدر اشرف غنی کی بھی حال ہی میں امریکی صدر سے جو ملاقات ہے اس حوالے سے بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں، جس میں واضح طور پہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہہ دیا کہ امریکی انخلاء کے بعد جو بھی صورتحال ہے وہ افغان جو عوام ہے ان کی امنگوں کے مطابق جس طرح بھی معاملات چلیں وہاں پر افغانستان نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں اور اس میں دیگر بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جس پہ آج کے پروگرام میں ہم تفصیلی طور پہ بات کریں گے، اور ہم نے دعوت دی ہے ایسی شخصیات کو جو اس معاملے پہ بہت گہری نظر رکھتی ہیں۔ طاہر خان صاحب سینئر صحافی ہیں، ماہر افغان امور ہیں، بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ اسماعیل خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں ڈان پیپر کے، پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ طاہر صاحب، آپ سے ایک تو میں آغاز کرنا چاہوں گی، اور اس وجہ سے اور پہلے بات بھارت کے جو وفد کی ملاقات کے حوالے سے بہت ساری اس وقت آن گوئنگ اطلاعات ہیں اور متضاد اطلاعات ہیں۔ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے اس بات کی آمادگی ظاہر کی ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی خواہشات کے مطابق بات چیت نہیں ہوگی، اپنے معاملات ہوں گے۔ کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس اس سلسلے میں؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ شروع اس طرح کروں گا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل کچھ نہیں ہوا۔ ملاقاتیں بہت ہی امکان ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آپ کو اب بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ چونکہ میری اس پہ جس انڈین صحافی نے رپورٹ کی ہے اس کو میں جانتا ہوں، اس سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ پاکستان میں تھے پہلے، رضا الشکر، ہندوستان ٹائم میں سب سے پہلے رپورٹ آئی تھی۔ وہ بڑا کریڈیبل صحافی ہے، اور اس میں جو اہم بات ہے ابھی تک بھارت نے اس کی تردید نہیں کی اس رپورٹ کی۔ ایک بات میں نے خود اس پہ طالبان قطر سے بھی پوچھا ہے، ذبیح اللہ مجاہد کا نے اس سے بھی پوچھا ہے۔ اب ذبیح اللہ مجاہد کا میں کلپ تلاش کر رہا تھا، مجھے نہیں ملے، میرے پاس ہے، اس نے تردید کی ہے، لیکن کبھی کبھی تردید کو آپ اس پہ یقین نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ قطر کے جو طالبان ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی نہ تردید کی ہے نہ تصدیق کی ہے۔ اگر آپ اس سے سوال کریں تو شاید آپ کو کہیں کہ ہاں ایک طالبان کا میرے پاس جو میسج پڑا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، ان کے الفاظ پشتوں میں جو ہے، اور دوسرا
کہ اس کا ذکر کسی مرحلے پہ قطر دفتر میں نہیں ہوا. یہ دو ان کے جو پشتوں کا جواب ہے. لیکن ایک تیسرے طالب سے اتفاق سے آج میں نے پوچھا اور اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی ملا برادر خود اپنے اس پہ فیصلے کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو پتہ نہیں ہوتا دیگر لوگوں کو, کیونکہ قطر میں تو کسی وقت بھی آپ کسی سے بھی مل سکتے ہیں. قطریز کو پتہ ہوتا ہے. قطر آپ اگر گئی ہے تو وہاں پر بڑا ایک اسٹرانگ سسٹم ہے وہاں پر مانیٹرنگ کا. کبھی کبھی طالبان سے لوگ ملنے جاتے ہیں نا, کبھی دوسرے ممالک سے, تو بعد میں جو قطری انٹیلیجنس ہے وہ ان کی پکچر لے کر کے ان کو دکھاتے ہیں طالبان کی لیڈرشپ کہ آپ کا بندہ فلاں ریسٹورنٹ میں فلاں دن وہاں, تو وہاں پر بڑا مانیٹرنگ سسٹم ہے. ایک اور بات جو اہم ہے کہ آپ نے خود بتایا, قطر کے جو نمائندے ہیں یہ ماجد القحطانی, اس کو میں نے خود سنا جو ویڈیو کانفرنس تھی واشنگٹن بیس ایک تھنک ٹینک سے قطر سے بول رہے تھے. اس کے الفاظ یہ تھے, انڈین پیڈ اے کوائٹ وزٹ ٹو میٹ دی طالبان. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ پیڈ وزٹ تو ٹھیک ہے کوائٹلی, لیکن ٹو میٹ, اب یہ کہ وہ ملے ہیں نہیں ملے, یہ نہیں لکھے اینڈ میٹ نہیں لکھا. مطلب اسماعیل صاحب ذرا ڈان کے وہ ایڈیٹر ہے, وہ بتا دیں گے کہ اس کی انگریزی کا کیا مطلب ہے, لیکن اس نے ٹو میٹ کہا ہے. اب وہ ملے ہیں نہیں ملے یہ بھی تو ایک کنفیوژن تو ہے, کلیئر نہ تردید آ رہی ہے نہ تصدیق ہو رہی ہے. ہاں آج جو ایک ٹویٹ آیا ہے کہ وزیر خارجہ ان کے ملے ہیں, اس کی انہوں نے تردید کی ہے انڈین سورسز نے کہ نہیں وہ نہیں ہوا, لیکن میرے خیال میں آپ کے اسے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. لیکن ایک اور بات مجھے بڑی, طالبان اگر روس جا سکتے ہیں, روس ان کے دشمن تھے, چین سے اس کا کیا رشتہ, وہاں کمیونزم نظام ہے. ایران سے تو اس کی دشمنی تھی. جب مزار شریف میں طالبان گئے تھے, وہاں ایرانی قونصلیٹ پہ جب حملہ ہوا 11 ڈپلومیٹ مرے تھے, ایک ارنا کے صحافی مرے تھے. ایران تو اپنی فوجیں لایا تھا ہرات کے سرحد پہ لڑائی کے لیے طالبان کے خلاف, لیکن پھر ایران نے سوچا کہ آلریڈی افغانستان بہت مشکل میں ہے. تو دشمن اگر آج, اور اس وقت آپ کو یاد ہے اس وقت اعتماد جو ہے نا طالبان کو اور دنیا کے کسی ملک سے پاکستان سے زیادہ ایران کے ساتھ اور پاکستان سے روس کے ساتھ. آپ کو یاد ہو کہ جب رپورٹس آئی تھی جو بائیڈن انتخابیہ کے فوراً بعد, فارمل اعلان نہیں ہوا تھا, جب رپورٹ آئی کہ شاید کہ فوجیں 11 سے 1 مئی تک نہ نکلے جو کہ دوحہ میں لگا, تو طالبان کہاں گئے تھے؟ طالبان پہلے روس گئے کہ ان کی رائے لے لے, ان سے سپورٹ لے لے, اور پھر ایران گئے تھے. 2 گروپس ایک ٹائم پہ گئے تھے. یہ پاکستان نہیں آیا تھا کوئی, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک ان سے ایک قسم کا ایک ٹرسٹ کا اعتماد کا رشتہ. تو اگر وہاں جا سکتے ہیں تو اگر انڈین ان سے ملے تو ہمیں کیوں یہاں پر تکلیف ہو جاتی ہے. یہ ہم اسماعیل صاحب سے اسماعیل صاحب ضرور پوچھا, ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسماعیل صاحب, ایک تو یہی بات کہ کس حد تک صداقت ہے. اب قطری حکام یہاں تک تو کہہ رہے ہیں کہ وزٹ کیا ہے, لیکن ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, اور اب کچھ اطلاعات یہاں تک کہتی ہیں کہ طالبان نے بھارت سے تعلق پاکستان کی خواہشات پر یہ کہا ہے کہ منحصر نہیں ہوگا. تو کس حد تک ان میں سچائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ جے شنکر صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے ایکسٹرنل افیئر منسٹر, یہ کافی عرصے سے دوحہ میں تھے. اس سے پہلے بھی اگر آپ کو تھوڑا سا وہ کر لیں تو جب خلیلزاد لاسٹ ٹائم when he was there in دوحہ تو جے شنکر was there as well. تو بائیلیٹرل ان کی ملاقات ضرور ہوئی ہے دونوں کی, خلیلزاد کی اور جے شنکر کی. لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں پرائمریلی جو مقصد ہے, کافی عرصے سے انڈینس کی کوششیں تھیں کہ طالبان کے ساتھ کوئی چینل آف کمیونیکیشن اوپن کریں. میرے خیال میں کنفرمیشن تو نہیں ہے, لیکن میری گٹ فیلنگ یہی ہے کہ ان کے آپس میں چینل آف کمیونیکیشن اوپن ہوا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, ایک یہ کہ طالبان جو ہے وہ کافی پریگمیٹک ہو گئے ہیں کافی. دیکھیں, امریکنز کے ساتھ انہوں نے ایک لمبی لڑائی لڑی ہے, اس کے بعد ان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, اس کے بعد دوحہ پیس ایگریمنٹ ہوا. رشنز, دوسرا یہ کہ فارن پالیسی کے کانٹیکسٹ میں جب طالبان گورنمنٹ میں تھے افغانستان میں تو رشیا, ایران, سینٹرل ایشین ریپبلکس کو میں کہہ دوں گا, وہ اور ایران, یہ بالکل مخالف سمت میں دوسرے گروپس کو سپورٹ کرتے رہے. ان کے بیسس تھے وہاں پہ. انڈینز ایون تاجکستان سے وہ آپریٹ کرتے رہے. ناردرن الائنس کو طاہر صاحب کو پتہ ہے سب کا کہ وہاں پہ ان کا فیلڈ ہاسپٹل بھی وہاں پہ تھا, اور وہ سپلائز کرتے تھے ناردرن الائنس کو تاجکستان میں جو انڈین بیس تھا وہاں سے.
تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ رشیا کو بھی انگیج کیا. سینٹرل ایشیا اوبیسلی روس ہمیشہ چونکہ سینٹرل ایشین ریپبلکس پہلے سوویت یونین کا حصہ رہے تو وہ روس ابھی تک ان کو اپنا نیئر ابراڈ سمجھتے ہیں. دس از لائک اے بفر زون ہے ان کا سینٹرل ایشین ریپبلکس روس کا اور اس کے افغانستان کے بیچ میں. تو ایک تو وہ, دوسرا ایران ناردرن الائنس کو سپورٹ کرتا رہا ہے اس سے پہلے طالبان کے وقتوں میں, تو ان کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا. دوسرا مسئلہ ایران کی اپنی مجبوریاں ہیں, طالبان کی اپنی ان کے وہ ہیں انٹرسٹ ہیں, لیکن یہ کہ ایران نے کافی اس میں انفلوئنس کلٹیویٹ کیا ہے. رشینز نے کافی انفلوئنس کلٹیویٹ کیا. مجھے خود رشین ایمبیسڈر نے بتایا تھا کہ ان کے کافی اس سے پہلے یہ ماسکو جب ان کی وزٹ ہوئی تھی طالبان سے, میں پہلے اس سے بہت پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ رشینز ور ان کانٹیکٹ ود طالبان دین ایرانینز. تو سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میرے خیال میں جو کہ پاکستان اس کو طالبان کو سپورٹ کرتا رہا ہے, اس سے زیادہ طالبان کے جو ہے وہ ایرانینز نے پیسے دے کے اور لاجسٹیکل جو فائنینشیل اور دوسری سپورٹس ہیں وہ دیے ہیں, دوسرے ملکوں نے دیے ہیں. تو طالبان کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس میں کوئی پرابلم ہوگی انگیجنگ ود دی انڈینز, بیکاز جو سچویشن سامنے نظر آ رہی ہے. آئی تھنک یو نو طاہر ول واچفل بی فار دس کہ طالبان اپنے آپ کو جو بھی دوحہ میں پیس ایگریمنٹ کی باتیں ہو رہی ہے, پیس پولیٹیکل ٹاکس ہو رہی ہے اشرف غنی اور طالبان کے بیچ میں, بٹ طالبان are seeing themselves as the future rulers of Afghanistan. So they are engaging with just about everybody. ان کو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آر ہے کہ ایک ایکسپینس پہ یا دوسرے کے ایکسپینس پہ بات ہوگی ان کی. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے اسماعیل صاحب. جب ہم تو ہم اس پہ بھی کہ کیا ابھی بھی کوئی گنجائش ہے افغان حکومت اور طالبان کے ایک ساتھ بیٹھنے کی, اور کیا واقعی مکمل طور پہ امریکہ انخلا ہوگا امریکی فورسز کا, کیونکہ اس بارے میں بھی سوال کیا گیا جب طالبان ترجمان سے, تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کرے گا امریکہ تو یہ وعدہ خلافی ہوگی. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک تو امریکی فورسز کے انخلا کے بعد کیا صورتحال افغانستان میں بن سکتی ہے, اور جو سب سے اہم سوال ہے آج کا کہ کیا طالبان مکمل ٹیک اوور کر لیں گے, جس طرح سے بہت سارے تبصرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کیے جا رہے ہیں. طاہر صاحب, جس طرح ایک طرف 142 اضلاع کا کنٹرول طالبان سنبھالے, لیکن پہلے بھی ہم یہ دیکھتے آئے کہ کنٹرول کرتے تھے اور پھر ان سے قبضہ چھڑا لیا جاتا تھا, تو یا اس بار بھی کیا وہی صورتحال ہے, یا پھر جتنی حیرت کا اظہار پوری دنیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہی معاملات ہیں؟ مکمل ٹیک اوور طالبان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں؟ دیکھو نا, گوریلا جو لڑائی ہوتی ہے نا, اس میں حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. تو کبھی طالبان چلے جاتے ہیں کسی اس کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر, پھر واپس ان کو پش کیا جاتا ہے. لیکن اس دفعہ جو کچھ اضلاع سے بغیر مزاحمت کے نکلے ہیں نا افغان فورسز, اس نے لوگوں کو حیران کیا ہے کہ اکثر سے جو طالبان اکثر ضلعوں میں گئے ہیں تو بہت کم لڑائی وہاں ہوئی ہے. پہلے ہوتی تھی جب آپ کسی ضلع ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ کرتے تھے, اس دفعہ نہیں ہوئی. اور یہ بڑا مورال پہ فوجیوں کے بہت ہی منفی اثر کرتا ہے. اور اس ایسے وقت میں کہ جب خبریں آ رہی ہے کہ فورسز جا رہی ہے, اور امریکیوں نے ابھی جو صدر اشرف غنی صاحب گئے تھے تو وہاں بھی اس نے کہہ دیا کہ ہم جائیں گے جو بائیڈن نے, اور آپ لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں. تو ان کو انہوں نے دوبارہ وہ کہہ دیا کہ یہ مسئلے آپ حل کریں. تو اب یہ ہے کہ ممکن ہے حالات میں تبدیلی, کیوں کبھی کبھی لے لیتے ہیں نا 5-6 وہ واپس لیتے ہیں, طالبان مزید قبضہ کرتے ہیں, تو یہ چلتا رہے گا. ابھی بہت مشکل ہے کہ میں کہوں کہ ہاں یہ, لیکن طالبان کی ایک کوشش ہوگی کہ وہ مزید ایریاز کو کنٹرول کرے تاکہ مذاکرات میں ان کی پوزیشن ذرا اسٹرانگ ہو, مضبوط ہو, ڈومیننٹ ہو. اور ظاہر بات ہے کہ جس کے پاس زیادہ وہ ہو تو پھر تو وہ ذرا اس کی پوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہے نا, مجبور بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ اپنے اسے ہٹ جائے جو ابھی تک ان کی ٹف پوزیشن ہے اشرف غنی کی حکومت کا, کیونکہ طالبان تو اس حکومت کو نہیں چاہتے. یہ جو بین الافغانی مذاکرات کا 10واں مہینہ ہے اور پیش رفت نہیں ہو رہی, تو اس
یہی وجہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اسی نظام کا حصہ بنے. طالبان کے اس گورنمنٹ کو جانا پڑے گا, نئی اسلامی حکومت آئے گی. لیکن اس پیش قدمی کی بنیاد پہ کوئی بات منوانے کی پوزیشن میں اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں؟ نہیں, اس وقت تو دونوں بڑے اس پہ ہیں نا, بڑے وہ کیا نام ہے, زید ہر درمی پہ دونوں. چند دن پہلے ایک سیمینار تھا تو وہاں سے حبیبہ سرابی ایک ممبر آف وہ ہے نیگوسیشن مذاکراتی ٹیم کا, اس نے طالبان پہ الزام لگایا کہ وہ سیریس نہیں ہے. اور آج وہاں پر طالبان کی یورپ میں جو امریکہ میں جو افغان رہے ان کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی ہے. میں اس کا بھی ٹیکسٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں طالبان نے ان پہ الزام لگایا کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے, آ نہیں رہے ہم ان سے. تو ابھی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, لیکن معاملہ جو رکا ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ یہ اس حکومت کو جانا پڑے گا. طالبان کا یہی ڈیمانڈ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کا ڈیڈ لاک یعنی برقرار ہے. اسماعیل صاحب, اب یہی سارے معاملات ہیں, یہی بات کہ کیا مکمل ٹیک اوور کی طرف معاملات جا سکتے ہیں, اور افغانی جو فورسز ہیں ساری سچویشن سے طاہر صاحب بھی بات کر رہے تھے, ان کی جو صلاحیت ہے مزاحمتی صلاحیت, اس پہ بڑا سوال اٹھا. اس صورتحال میں سوال یہ بھی ہے کہ اشرف غنی صاحب اتنے پورا اعتماد اس بات پہ کیوں تھے, یہ ذکر کیا انہوں نے کہ 6 اضلاع کا کنٹرول واپس لے لیا. کیا یہ ویسے ہی یوزول معاملات ہیں جس طرح پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے, یا پھر کچھ زیادہ غیر معمولی اپنی فورس کا, اپنی پاور کا اظہار کیا ہے طالبان نے؟ ایک تو طاہر نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. مجھے جو لگ رہا ہے اس میں کچھ چیزیں تو خود افغان گورنمنٹ نے دوبارہ اپنی فورسز کی ری الائنمنٹ کی ہے. جہاں ان کو خدشہ تھا کہ وہاں پہ ان کے فورسز جو ہے ان کی ڈیفینسز ولنریبل ہیں, وہاں سے خود انہوں نے فورسز ودرا کی ہے. جہاں پہ ان کو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ضرورت تھی کہ وہاں پہ اپنے اس کو ڈیفینسز کو اسٹرینتھن کریں, تو وہاں پہ وہ اسماعیل صاحب آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہم ٹھیک سے آپ کو سن نہیں پا رہے تو میں چاہوں گی کہ ہم اسماعیل صاحب کی آواز کو تھوڑا, میں گزارش کروں گی اپنی ٹیم سے, اور طاہر صاحب تب پھر ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں جو بات آپ کہہ رہے تھے جو دیگر گروپس ہیں. اب ہم جب ذکر کرتے ہیں عام طور پہ تو ہم شاید اس بات کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا پاتے جنہوں نے آلریڈی اعلان کیا ہوا ہے, جیسا کہ ہزارہ ملیشیا ہو گئی, اور پھر شمالی افغانستان میں احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود جنہیں مغربی دنیا میں بھی کافی پذیرائی حاصل, ان کا ایک گروپ ہو گیا. ازبیک سائڈ, پھر بلخ صوبے میں کمانڈر عطا محمد, بہت سے پاورفل گروپس موجود ہیں. اور ساتھ ہی اب ایک سول وار کا بھی رشیا نے بھی ایک خدشہ ظاہر کر دیا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا طالبان اور ان کے آپس میں معاملات کس طرف جا سکتے ہیں اگر افغان حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا صورتحال پہ؟ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو انتہائی تشویشناک ہے. طالبان کا ایک نیچر یہ بھی ہے, جو ملٹری کمانڈرز ہیں ان کی سوچ الگ ہے. وہ قطر دفتر کو وہ نہیں کرتے, اہمیت نہیں دیتے. اس وقت دیں گے جب ایک کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے امیر کی طرف سے کہ عید پہ 3 دن کی یعنی وہ ہے سیز فائر ہے, تو پھر تو وہ مان لیں گے. لڑائی پہ وہ کسی کو وہ نہیں مانتے, اور ان کو بھی رائٹ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا, دلچسپ بات اسماعیل صاحب کو پتہ ہوگا کہ چند ماہ پہلے ایک خبر آئی کہ ملا یعقوب کو ملٹری کمیشن کا سربراہ بنایا گیا, جو ملا عمر کے بیٹے ہیں. تو پھر میں طالبان سے پوچھتا رہا کہ یہ کیسے ہوا, کیونکہ وہ تو جوان ہے, 30 سال سے اس کی عمر کم ہے, اور اس سے بڑے بڑے جو ملٹری کمیشن کے پرانے بڑے سینئر لوگ ہیں, ابراہیم صدر ہے, پھر ملا ذاکر ہے, پھر اور بھی کافی سارے. تو مجھے جو کہا گیا کہ ان سے کچھ لوگ, نام میں نہیں لینا چاہتا, اس سے ایک بڑا سینئر لیڈر براہ راست رابطہ کرتا تھا کمانڈر سے. تو ان کو لیڈرشپ کو اچھا نہیں لگا شورا کو, انہوں نے پھر ان کو روکنے کے لیے, کیونکہ ملا یعقوب کا یہ ہے نا کہ وہ ہے تو جوان, لیکن چونکہ ان کے ساتھ ملا عمر کا ٹیگ ہے تو پھر لوگ ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے. اب جو بات ہے کہ سول وار کا بالکل خطرہ ہے. آپ نے جو عطا محمد نور کا نام لیا, یہ جمعیت اسلامی ڈیوائیڈ ہو گئی تو ایک دھڑے کا یہ سربراہ ہے جو ربانی کی پارٹی ہے. ان کے ساتھ محمد محقق صاحب چند دن پہلے ان کو وزٹ کیا مزار شریف میں, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک الائنس بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب چند ایک تصویر آج کل وائرل ہوئی ہے عطا محمد نور کے بیٹے کی, وہ ملٹری یونیفارم میں ہے اور وہ مذاکراتی ٹیم کا ممبر بھی ہے جو 21 رکن. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مذاکراتی ٹیم کے ممبر بھی ہیں اور آپ نے جا کر ملٹری یونیفارم پہن کر اپنا تصویر بھی اور پھر وہ وائرل کر دی, تو یہ ایک خطرہ ہے. اور جب یہ ضلع طالبان نے قبضہ کر لیا تو اب روزانہ رپورٹس آ رہی ہے کہ وہاں پہ پشتوں میں اس کو پاسون کہتے ہیں جو لوگ نکل آتے ہیں مختلف علاقوں میں, یہ بہت خطرناک ہے.
یہ بہت خطرناک اس لیے ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہے یہ تو کوئی دوسرا آپشن پھر نہیں، پھر تو سول وار کی طرف افغانستان بدقسمتی جا بالکل سکتا ہے۔ یہ خطرہ یہ کہ کس حد تک موجود ہے، یہ ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اسماعیل خان صاحب کی آواز کو بھی ہم بحال کریں تاکہ ان کی رائے بھی ہم تک پہنچ سکے اس اہم معاملے پر، بہت ضروری ہے۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کر اس پر بات کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے افغانستان کے اندر کیا صورتحال ہے اس وقت، اور دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے ڈیولپ ہوتی ہوئی ساری سچویشن کو۔ اسماعیل خان صاحب، بریک سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں، ایک تو اس میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جو افغان فورسز ہیں ان کی صلاحیت کے حوالے سے ایک طرف سوالات موجود ہیں، پھر دیگر گروپس جو افغانستان میں موجود ہیں وہ ان کے کیا صورتحال بن سکتی ہے اگر افغان جو طالبان ہیں وہ مزید کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور موسٹ آف آل سول وار کا جو خطرہ جس کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ کس حد تک موجود ہے؟ اب میں بات کر رہا تھا کہ کچھ جگہوں پہ افغان گورنمنٹ نے اپنی سیکیورٹی فورسز کو وڈرا کی ہیں، جو ان کے خیال میں جو جگہ انڈیفینسیبل تھی یا ولنریبل تھی وہاں سے انہوں نے اپنی فوجیں نکالی، اور جہاں پہ ان کی زیادہ ضرورت تھی ان کو وہاں لے گئے۔ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ری ڈپلائمنٹ اور ری الائنمنٹ آف فورسز انہوں نے کیے، جس کی وجہ سے ایک تو ہمیں نظر آیا کہ طالبان نے اچانک کیا، دوسرا اوبیسلی یہ ڈی مورلائزیشن کا فیکٹر بھی ہے کہ آپ ایک جگہ چھوڑتے ہیں، ڈیلیبریٹلی آپ بائی ڈیزائن چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، لیکن ایک علاقہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو ڈی مورلائزیشن تو ہوتی ہے، آپ کے فورسز ڈی مورلائز ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک فیکٹر اس پہ پلے ہوا۔ تو اب صورتحال جو طاہر نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ رشید دوستم پھر ٹرکی سے نکل پڑے ہیں، استاد محقق اور سارے جتنے بھی ہیں ان کے سٹیکس ہیں اس سسٹم میں۔ اشرف غنی تو پریزیڈنٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے پاور سینٹرز ہیں افغانستان میں جن کے سٹیکس ہیں اس سسٹم میں، تو اوبیسلی وہ اپنے اپنے سٹیکس کو پروٹیکٹ کریں گے کسی بھی طریقے سے۔ تو جو سول وار کا جو سینیریو جو نظر آ رہا ہے سامنے، وہ بالکل حقیقی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز امیجن کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز جو تھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے جو ورسٹ کیس سینیریو، جو نائٹ میئر جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ دس از نائٹ میئر جو ہے سینیریو ہے، تو وہ بالکل ہے پریزنٹ ہے، بالکل سامنے ہے، کیونکہ طالبان میرے نہیں خیال کہ اس کے بعد اب اس وقت وہ لسننگ موڈ میں ہے۔ دعا کی بات طاہر نے کی، میری معلومات یہ ہے کہ اشرف غنی ایڈمنسٹریشن بھی نہیں ہے انٹرسٹڈ اور طالبان بھی نہیں ہے انٹرسٹڈ۔ ابھی تک دونوں سائڈز نے کوئی پروپوزل پاور شیئرنگ کے حوالے سے ٹیبل پہ رکھا نہیں ہے۔ امریکنز بھی وہ فورس نہیں کر رہے جتنا ان کا تھا اس کے بارے میں کہ وہ پاور بروکر کے حیثیت سے اپنا رول پلے کریں گے اور دونوں سائڈز کو کریں گے تاکہ کوئی ورکیبل ایکسیپٹیبل فارمولا سامنے نظر آئے، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس وقت پاکستان از آل الون، مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان کے پاس کوئی اتنا بڑا لیوریج ہے، کیونکہ ہم رول آؤٹ کر چکے ہیں کہ ہم افغان طالبان کے خلاف کوئی کینیٹک آپریشن نہیں کریں گے، کوئی فزیکل فورس نہیں یوز کریں گے، وہ تو رول آؤٹ ہو چکا، اور جو سچویشن ہے اس میں کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ طالبان افغانستان میں اگر فزیکلی ٹیک اوور کرتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی اس وقت اور بدمزگی ہوتی جس طرح 2001 کے بعد طالبان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہماری لیے سچویشن آنیسٹلی اٹس ویری ویری آف آل دا نائبرنگ، جتنے ہمارے افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان سب سے زیادہ مشکل سچویشن اس وقت پاکستان کے لیے ہے۔ جی اچھا اسماعیل صاحب، کیونکہ میں تھوڑی دیر تک طاہر صاحب سے تو بات چیت جاری رہے گی، آپ میں چاہتی ہوں کہ جو میں آخر میں پوچھنا چاہتی تھی آپ دونوں سے اس کا آپ پہلے جواب دے دیں۔ یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، اس پہ یقیناً آن گوئنگ ڈیولپنگ سچویشن میں کوئی حتمی بات کہنا تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن آپ کی نظر میں کون سی سب سے اہم چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھنا ہوگا تمام فریقین کو اگر صورتحال جس کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے یقیناً پاکستان کی طرف بھی خطرہ آئے گا؟ پاکستان نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم بارڈر فینسنگ جو ہے 80% مکمل کر چکے ہیں، لیکن خدشات اور معاملات تو موجود ہیں اس کے بعد بھی۔ کون سی چیزیں اہم ہیں تمام فریقین کے لیے جن پہ غور کرنا چاہیے؟ میرے حساب سے تو اس وقت پاکستان کی کوشش ہونی چاہیے ڈپلومیٹک لیول پہ، پرٹیکولرلی ہمارے جو ریجنل جو ہمارے ریجن میں جو ہمارے ہمسائے ہیں
उन सब के साथ इंगेज करना चाहिए, क्योंकि हमारे इसका अफगानिस्तान में जो भी सिचुएशन बनेगी उसका बराह रास्त डायरेक्ट असर अच्छा बुरा पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा होगा। ईरान पे नहीं होगा इतना, उज़्बेकिस्तान पे, ताजिकिस्तान पे, तुर्कमेनिस्तान पे, चाइना को भी आप देख लें। सबसे हमारी हालत, हमें जो भी होगा हमारे लिए बहुत मसले हैं। तो हमें जो हमारी जो कोशिश थी, 2 किस्म की हमने कोशिशें की थी। एक, हम अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ हमने एंगेज किया पिछले कुछ महीनों से। एम्बेसडर सादिक ने बड़ा अच्छा काम किया, उसको इनवाइट किया, उस्ताद तानूर और दूसरे जो लोग हैं, अच्छा वली के जो वो भी आए, उसके अलावा और बहुत सारे लोग, अब्दुल्ला वगैरह। तो एक मतियार, तो मेरे ख्याल में उनके साथ जो जो फोर्सेस अफगानिस्तान में जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ इंगेज करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो भी इत्तेमाद ये ना हो कि हम तालिबान के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जिस तरह मुहीब यूसुफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी, मेरे ख्याल में दिस वाज टोटली अनकॉल्ड फॉर। तो उनके साथ एंगेज करें। दूसरे हमारे जो रीजनल, हमारे जो उसमें अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ एंगेज करके एक यूनिफाइड वो हो, ताकि अफगान तालिबान को भी पता चले और अफगान गवर्नमेंट को भी पता चले कि वी आर नॉट द ओनली वन, या हम अलोन नहीं है इस क्वेस्ट पे कि अफगानिस्तान में एक पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत सारे ग्रुप मिलके गवर्नमेंट बनाए। जी, इस्माइल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आपकी कीमती राय भी हम तक पहुंची इस सिलसिले में। ताहिर साहब, यही बात अगर हम कंटिन्यू कर लेते हैं, तो पाकिस्तान को ख़ास तौर पे आपकी नज़र में किन चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है? तुर्की में डायलॉग की मेज़ पे लेके आने में पाकिस्तान ने कोशिश की, अपनी तरफ से भी मुमकिन नहीं हो सके बातचीत। अब भी आपको लगता है कि कुछ चांसेस मौजूद हैं तालिबान के अफ़गान हुकूमत के साथ बैठने के? पाकिस्तान को उसमें किरदार अदा करना चाहिए कि इस्लामाबाद में होस्ट हो जाए या कतर में हो जाए, इस तरह की कोई बातचीत? पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। पहले कतर वाली जो मेरी मालूमात है, पाकिस्तान ने तालिबान को कन्विंस किया है कि वो अफ़गानिस्तान से एक आला सतही वफ़द के साथ मिले, जिसमें डॉक्टर अब्दुल्ला भी और हामिद करज़ई भी और हमारे सफ़ीर जो पाकिस्तान के हैं मंसूर खान साहब, उन्होंने उनको ये पाकिस्तान वाली तजवीज़ उनसे उन्होंने इत्तेफाक भी किया है। तालिबान सबसे मुश्किल होता है तालिबान को कन्विंस करना, क्योंकि तालिबान इस वक्त किसी बड़े लीडर से, गवर्नमेंट के लीडर से नहीं चाहते थे, लेकिन इस पे एग्री कर गए कि वो मिलेंगे। लेकिन अब्दुल्ला साहब फिर अमरीका चले गए, वहाँ इख्तिलाफ था कंपोजिशन उस पे वफ्द पे कि कौन कौन वफ्द। दूसरी, अगर इतने बड़े वफ्द ने वहाँ जाना है तो इनके इख्तियारात क्या होंगे, वो क्या लेकर के जा रहे हैं, इस पे भी इख्तिलाफ था। तो इस वजह से वो दौरा फ़िलहाल मुलतवी। पाकिस्तान ने ये किया। पाकिस्तान ये कर सकता है। पाकिस्तान 2 अप्रैल में गए थे, आखिरी हफ्ते में एक डेलीगेशन पाकिस्तान का, और उसके बाद 1 महीने बाद 2 डेलीगेशन हमारे गए और तालिबान से कहा कि आप तुर्की कॉन्फ्रेंस में चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान अमरीकियों की तजवीज़ थी कि खबरें थी कि कुछ हद तक तालिबान एग्री कर गए थे, लेकिन वक्त के साथ तब्दीलियाँ होती। जब तुर्की ने, तालिबान पहले 2 इनकार किया, उन्होंने अप्रैल में 2 दफ़ा इनकार किया कि हम नहीं जाएंगे, और क्योंकि वहाँ पे खबरें आ रही थी कि वो ट्रूथ नहीं निकालेंगे, तो उनमें थोड़े से वो गुस्सा थे। बाद में वो मशरूत राज़ी हो गए, बिल्कुल मशरूत। लेकिन अब वो नाराज़ हैं। जब तुर्की ने कहा कि हम फ़ौजी रखेंगे और काबुल एयरपोर्ट को हमारी जिम्मेदारी होगी, उस पे वो हो गए गुस्सा। अब उन्होंने शराइत मज़ीद सख्त किए हैं। अभी ताज़ा जो मैंने देखा है, वो कह रहे कि हमें तहरीरी वो दे दे। अच्छा। और उसमें जनरल दोस्तम की कि वहाँ पर उनको सपोर्ट करते हैं, उसकी वजाहत भी मांगी है। और ये जो एयरपोर्ट की बात वो कर रहे हैं या ट्रूप्स रखने की वहाँ पे, इसकी हमें ज़रा फिर हम जाएंगे। जी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर बात को यहीं से हम आएंगे। और ये यकीनन बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है कि अब तालिबान कहते हैं कि तहरीरी तौर पर हमसे बात करें, अपनी शराइत को मज़ीद सख्त कर रहे हैं। इसी बारे में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद। और क्या मुकम्मल इनखला होगा भी अमेरिका का, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बातचीत कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल, और अब ताहिर खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और हम बात अब ताहिर साहब चाहते हैं कि ज़रा इस तरफ भी लेके जाएं कि तालिबान, पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा मुख्तलिफ मौक़ों पर तालिबान को कायल करने के लिए, बातचीत करने के लिए। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान ने अमरीका को जो फ़ौजी बेसिस हैं वो देने से साफ इनकार किया। फिर उसके बाद अब रिसेंटली शेख रशीद साहब का भी एक सलीम साफ़ी साहब के साथ इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कुछ तालिबान की फैमिली से रिलेटेड बात की। तो आपके ख्याल में वो इस वक्त क्या सोचते हैं? पाकिस्तान को सारे पैराए में किस जगह रखते हैं तालिबान? तालिबान पाकिस्तान के हवाले से डिवाइडेड है, तकसीम है। कुछ तो ये सोचते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान उनकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का पाकिस्तान को सामना कर, ये वो एडमिट करते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग उनसे खुश भी नहीं हैं। उनके काफ़ी सारे उनके साथ मिसालें हैं। मुल्ला ज़ईफ़ को जब पाकिस्तान ने हवाला किया अमरीकियों का, और बाद में उन्होंने जो किताबें लिखी और उसमें जो उन्होंने बयान किया कि उनके साथ क्या हुआ, वो तो फिर लोग नहीं भूलते ना कुछ चीज़ें। तो एक मिसट्रस्ट भी है, मिसट्रस्ट भी है। पाकिस्तान से अक्सर जो गिले शिकवे लोग करते हैं वो ये है कि ये कभी कभी लोगों को मजबूर करते हैं, और ये वाला एक सोच कुछ लोगों में है। लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के जो मुश्किल, और ये तो दुरुस्त है कि सारे हर वक्त पाकिस्तान जब अफगान मीडिया से आप बोलेंगे फिर आपको पता चले कि वो किस तरीके से आपको वो करते हैं। लेकिन कुछ मुश्किलात हम अपने लिए ख़ुद पैदा करते हैं। जिस तरह आपके सवाल के 3 हिस्से थे ना, एक तालिबान क्या सोचते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आपने वो फौजी अड्डे की तो हुकूमत ने कह दिया, इमरान खान ने भी कह दिया। शेख रशीद को मुझे नहीं पता कि इस बात की क्या ज़रूरत पड़ी कि आप कहें कि जगह भी बताएं कि जी तरनोल में भी है, और कैटेगोरिकली एक जगह का, और इस्लामाबाद, बिल्कुल, यानी बाराको और तरनोल और वो तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये आप अपने लिए ख़ुद मुश्किलात है, क्योंकि वज़ीर दाखिला को जब वो एक पब्लिकली फोरम पे मीडिया पे कोई बात करेगा तो दुनिया तो उसको तस्लीम करेगी कि उन्होंने कह दिया। तो कभी कभी हम खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, और उस नज़रिए को आप तक़वियत पहुँचाते हैं कि लोग कहें कि वो तो इधर हैं, उनकी आप सपोर्ट। हम जो हमदुल्ला मुहिब है, लेकिन एक से ताहिर साहब, अगर एक रियलिटी है तो हम कई दफ़ा अपनी जो रियलिटीज़ हैं उन पे पर्दा डालते रहते हैं। तो अगर ऑफिशियल लेवल पे उसका इजहार किया जाना, तो फिर लेकिन 2-3 दिन पहले शाहमहमूद कुरैशी ने कह दिया तुलू टीवी पे, अफगानिस्तान के टीवी पे कि नहीं है। अब ये तो तज़ाद है, और 2-3 दिन बाद तज़ाद। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं नहीं है, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि वो हैं, वज़ीर दाखिला जगह भी बताते हैं। तो अब जब आप ये करेंगे, वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये हर वक्त छुपाना नहीं है, तो बस बोल दो कि है, क्योंकि सत्तार अजीज ने भी बोला था यही बात, सत्तार अजीज ने। लेकिन आप वैसे ताहिर साहब, ये बड़ा एक सवाल है जो अगर हम सियासी रहनुमाओं से करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें ऑब्वियसली तमाम तरफ से यही बात की जाती है कि पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी क्या है वो समझ नहीं आती। लेकिन आप जिस अंदाज में ऑब्जर्व करते हैं और साल से कर रहे हैं, आपको इस बार पाकिस्तान की पॉलिसी कुछ नज़र आ रही है अफगानिस्तान को लेकर? पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल मुबहम है, बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, और पॉलिसियाँ बनती है पार्लियामेंटों में, पार्लियामेंट में जिक्र नहीं होता। बयान दे देते हैं, वज़ीर माजी में होता था 5-5, 10-10 दिन हम खुद कवर करते थे कौमी असम्बली और सेनेट। अब वो सिलसिला नहीं है। पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए, अगर वो ना हो तो फिर मसले होते हैं। तो लिहाजा मशवरे भी नहीं होते, एक्सपर्ट्स को ये लोग बुलाते नहीं हैं कि उनको भी सुने। तो मुझे नहीं पता, अब हम टीवी में सुनते हैं, आपकी टीवी में बस बड़े एहतराम है तमाम लोगों के लिए जो बोलते हैं, लेकिन बस फॉर्मर एम्बेसडर एक लाइन करते हैं, रिटायर्ड जनरल साहब एक लाइन करते हैं, तो ये कैसे पॉलिसियाँ? तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपने मजमून में बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात कही कि पाकिस्तान उसी हुकूमत के साथ होगा तालिबान अफगानिस्तान में जिसके साथ अवाम होंगे। ये ठीक कहा है, ये भी एक मैसेज है अफगानिस्तान को भी है कि हम आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम का वो है। उन्होंने साफ कह दिया अगर तालिबान वहाँ जाते हैं तो हम तो सरहद बंद कर देंगे क्योंकि हमारे मुश्किल हो। ये बहुत अच्छा बयान है, ये दुनिया को भी मैसेज है कि हम डेमोक्रेसी के हामी हैं और हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, और तालिबान के लिए भी मैसेज है। ये अहम बात है। यकीनन ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, और इंशाल्लाह ये सूरत हाल है, इस पे हम आपकी कीमती राय भी जानते रहेंगे और अपने नाजरीन तक आने वाले दिनों में पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।